بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج موجودہ صورتحال پر جو فلسطین میں یہودیوں نے اہل اسلام پر، مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا ہے اور ان کو شہید کیا ہے اور مسجد القدس کی بے حرمتی کی ہے، اس حوالے سے آج چند ایک گزارشات عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو یہود ہیں ان کی کیا خصلتیں ہیں، ان کی کیا عادتیں ہیں، ان کی کیا برائیاں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اگر صرف ہم ان برائیوں پر اور ان کی ان خصلتوں پر غور کریں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، تو آج کا ان کا ظلم و ستم ہمیں بالکل بھی معمولی لگے گا۔ یعنی وہ لوگ اس قدر سخت دل، اس قدر گستاخ اور اس قدر نافرمان یہ لوگ ہیں کہ جن کی نافرمانیوں کو، گستاخیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وہ ان میں سے جو میں نے قرآن پاک میں سے جمع کی ہیں وہ تقریباً 59 کے قریب بنتی ہیں۔ وہ میں انشاءاللہ آپ حضرات کی نظر کروں گا جلدی۔ ہر ایک خصلت پر تفصیلی بات کی جا سکتی ہے، لیکن ایک فہرست کے انداز میں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے وہ میں آپ حضرات کی نظر کرتا ہوں، تاکہ ہمیں ان کا اصل چہرہ معلوم ہو اور ہمیں پتہ چلے کہ یہ کس قدر اب سے نہیں بلکہ شروع سے ہی یہ اسلام کے دشمن ہیں، انبیاء علیہ السلام کی دشمنی اور فرشتوں کی دشمنی اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کو دشمنی ہے۔ تو اس لیے میرے دل میں یہ بات آئی کہ اپنے اہل اسلام مسلمانوں کے سامنے قرآن پاک کی جو بیان کردہ خصلتیں ہیں ان کی، وہ آپ حضرات کی نظر کروں، اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچائیں، اپنے مسلمان بھائیوں تک، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ اصل میں ان کی بنیاد میں ہی یہ چیز، یعنی ان کی بنیاد میں ہی یہ چیز رس بس گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، تاکہ مسلمانوں ایک تو اس کا فائدہ یہ ہو کہ مسلمان ان کو اپنا اصلی دشمن سمجھیں، یہ دشمن اسلام ہے، دشمن پیغمبر اسلام ہے اور یہ دشمن ملائکہ ہیں، جس طرح قرآن میں بھی ان کو دشمن کہا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ان خصلتوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر جو اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے تھے وہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں عرض کروں گا۔ اور ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ جو یہ خصلتیں یہاں بیان کی گئی ہیں ان سے خود بچیں اور اپنے تمام مسلمانوں کو بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو ان برائیوں سے بچنے کی دعوت دیں اور اس کی محنت کریں۔ اب میں آپ کے سامنے وہ فہرست پیش کرتا ہوں جو میں نے تیار کی ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1، بچھڑے کی عبادت کرنا۔ یہ تو معروف چیز ہے کہ انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی۔ گویا کہ شرک جو ہے وہ ان کی رگ میں پیوست ہو چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کو ابھی نجات ملی تھی فرعون سے، اور ساتھ ہی آگے جا کے انہوں نے جو ہے وہ بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ نمبر 3، یہ کہنے لگے ارین اللہ جہرا، کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں سامنے آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا آپ دکھائیں۔ یہ اتنی بڑی گستاخی تھی، اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، وہ جو 70 لوگ تھے وہ مارے گئے۔ اور نمبر 4، انبیاء علیہ السلام کا قتل کرنا، کہ یہ انبیاء علیہ السلام خود اپنے نبیوں کو جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، انہوں نے تو ان انبیاء علیہ السلام کا بھی قتل کیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ مسلمانوں کو کس قدر ثواب سمجھ کے قتل کریں گے، اور ان کے ہاں تو یہ جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں اور مسلمانوں کی جان اور مالوں پر قبضہ کرتے ہیں، ان کے ہاں تو ثواب کا کام ہے، ان کے ہاں یہ بڑے ثواب کا کام ہے، اس کو جائز سمجھتے ہیں اور اس کو اپنی عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو تھوڑا شعور ہونا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے عبادت مقرر کی ہے، جہاد کی، قتال کی، کہ مارو ان مشرکوں کو اور ان یہودیوں کو جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور قتال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان لوگوں کے ساتھ قتال کرنا۔ تو انبیاء علیہ السلام کا قتل کرنا 4۔ 5 نمبر، قیدیوں کا قتل کرنا۔ ان کو اللہ نے منع کیا تھا کہ قیدیوں کو قتل نہیں کرنا، یہ قیدیوں کو قتل کرتے تھے۔ اور پھر 6 نمبر پر
جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے یہ ان کو بھی قتل کرتے تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ جلا وطنی نہیں کرنی، اپنے ہی لوگوں کو یہ جلا وطن کر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نافرمانی ہے ان کی قرآن پاک میں جو اللہ نے بیان کی ہیں۔ سود خور، یہ سود خور قوم ہے۔ نمبر 9، یہ تورات میں تحریف کرنے والے ہیں، تورات میں تحریف کرنے والے۔ اور نمبر 10، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی، ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مفلوج ہو چکا ہے، معاذ اللہ۔ یہ ان کی نافرمانیاں تھی، کتمان حق کرتے تھے۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم حق کو چھپاتے ہو، اور حق کی پیروی نہیں کرتے تھے، باوجود جاننے کے کہ یہ حق ہے لیکن اس کی پیروی نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ تکفرون بآیات اللہ یا یکفرون بآیات اللہ۔ اور ہارون علیہ السلام کا انہوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ اور اسی طرح ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شقاوت قلبی پیدا کر دی تھی کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ اور 16 نمبر پر یہ اپنے آپ کو اوپر سے کہتے تھے ہم ابناء اللہ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، چہیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ان کی بات انتہائی ناپسند تھی۔ اور پھر انہوں نے یہ کہتے تھے لن تمسنا النار، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم نے کوئی اللہ سے وعدہ کیا ہوا جو تم کو آگ نہیں چھوئے گی؟ تو یہ ان کی نافرمانی کے قول تھے، عملاً نافرمانی کرتے تھے، زبان سے نافرمانی کرتے تھے۔ اور نمبر 18 کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی جنتی لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا او نصارا۔ تو یہ ان کا بول اللہ تعالیٰ کی انتہائی نافرمانی والا بول تھا۔ مادہ پرست لوگ ہیں، دنیا پرست لوگ ہیں، قرآن نے ان کو مادہ پرست کہا ہے، اور کہا ہے احرص الناس علی حیا، کہ دنیا کی زندگی میں سب سے زیادہ حریص ہیں یہ لوگ۔ یہ بھی ان کی ایک برائی کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ آخرت کی فکر کرتا ہے، لیکن یہ دنیا کے حریص تھے۔ اور نمبر 21 نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، کہ یہ سب سے زیادہ جو اسلام کے دشمن ہے یہ یہودی لوگ اسلام کے دشمن ہیں۔ یہ آج اسی دشمنی کی بنیاد پر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اور 22 نمبر، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اللہ کے راستے سے روکتے تھے، فساد فی الارض کرتے تھے، زمین میں فساد پھیلاتے تھے، جیسا کہ آج بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے، اور نفرتیں پھیلاتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پھیلاتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف بغاوت پر ابھارتے تھے، مومنوں میں لڑائی کروانا، پھوٹ ڈلوانا، یہ ان کا کام تھا۔ منافقت کی انہوں نے بنیاد رکھی کہ مکہ میں 2 مشرک تھے، یہاں مدینہ میں آئے تو یہ اہل کتاب نے یہودیوں نے ایک نیا طبقہ پیدا کیا منافقین کا۔ تو جتنی منافقین کی خصلتیں ہیں وہ بھی ان میں پائی جاتی ہیں۔ تقیہ کر کے تحریف کرتے تھے، چھپاتے تھے، حق کو چھپاتے تھے اور تقیہ کرتے تھے کہ جب مسلمانوں کے سامنے آتے تو اپنے آپ کو مسلمانوں کا خیر خواہ شمار کرتے اور ان کو کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی بات نہیں۔ جو پیٹھ کے پیچھے جب جاتے تو ان کے خلاف سازشیں کرتے۔ اور 29 نمبر، انتہائی بے ادب اور گستاخ، انتہائی بے ادب، ان کی بے ادبیاں گستاخیاں قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ قرآن پاک کا انکار کرنا، 30ویں ان کی یہ میں پڑھ رہا ہوں۔ 31 نمبر پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا، کہ انکار کس طرح کر رہے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں اپنے بچوں کی طرح، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اپنی آیتوں کو بیچ دیتے تھے تھوڑے سے مول، تھوڑے سے عوض میں۔ دنیا پرست لوگ تھے، مادہ پرست لوگ تھے۔ باطل کا ساتھ دینا، نمبر 34 میثاق، وعدوں کو توڑ دینا، 35 جاسوسی کرنا، خفیہ سازشیں کرنا، نمبر 37 اللہ تعالیٰ کو انسانوں جیسا کہنا اور اس طرح کے مطالبات کرنا، گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جیسا، ہم انسانوں جیسا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یوں کرے یوں کرے۔ اور جیسا کہ بائبل، آپ اگر بائبل اولڈ ٹیسٹمنٹ کا مطالعہ کریں تو اس میں ایسی بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ اور انتہائی ناشکرے تھے، انتہائی ناشکرے تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے تھے۔ اللہ کے احسانات بہت تھے ان پر، لیکن اس کے باوجود ناشکری کی۔ اور جنگ سے ہٹ جانے والے تھے، جنگ سے پیچھے، جب ان کو جنگ کا کہا جاتا، قتال کا کہا جاتا، تو یہ اپنا ایڑیوں کے بل
پیچھے آ جاتے، نوک ٹوک کرتے تھے کہ کہا کہ ہم جو ہے وہ اب من و سلوا سے تھک گئے، ہمیں دال دی جائے اور لہسن دیا جائے اور پیاز اور پتہ نہیں کیا کیا، یعنی جو چیزیں زمین سے نکلتی ہیں اس کا مطالبہ کرنا۔ اور پھر ایسا کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے کہا تھا جالوت اور طالوت کے موقع پر کہ ہم پر قتال فرض کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے قتال فرض ہوگا لیکن تم جو ہے پھر اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خلیفہ مقرر کیا، پھر اس خلیفہ پر اعتراضات شروع کر دیے کہ اس کو کیوں بنا لیا، اس کے پاس تو پیسہ نہیں ہے اور یہ ہماری قوم کا نہیں ہے۔ اسی طرح بقرہ جو گائے تھی وہ کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کتنی ہو، فلاں فلاں، اس طرح کی، یعنی یہ ان کے ظالم لوگ، اللہ نے ان کو کہا یہ ظالم ہے، فاسق ہے۔ 43 نمبر ہفتہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصاً کہا تھا، ان کی فرمائش پر ہفتے کا دن دیا گیا تھا، اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور پھر یہ کہتے تھے قلوبنا غلف، ہمارے دل بڑے پاکیزہ ہیں، غلاف میں ہے، حق باطل ہمارے دلوں میں آ ہی نہیں سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کوئی غلاف نہیں ہے، کوئی کور نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے دلوں پر لعنت پڑ گئی ہے۔ الٹے پلٹے سوالات کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے مطالبات کرتے تھے الٹی طرح کے، موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دیا کرتے تھے، آذوا موسیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اقدام قتل انہوں نے کیا اور خود دعویٰ کیا کہ جی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے اور ان کو سولی پر لٹکا دیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام پر انہوں نے بہتان لگایا معاذ اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکی بیان کی، وَأُمُّهُ صِدِّیقَہ، کہ وہ اس سے بری ہیں، وہ پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جاہل کہا ہے، یہ جاہل قوم ہے۔ 50 نمبر پر حد سے تجاوز کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگنے والے تھے۔ اور 51 نمبر بزدل لوگ ہیں، یہ بزدل لوگ ہیں۔ 52 خدا پر بہتان لگاتے ہیں، انتہائی بد اخلاق ہیں، تارک احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا والدین کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے، لیکن اس کو انہوں نے یکسر بلا دیا اور انہوں نے احسان کا معاملہ نہیں کیا، اور نبیوں کی تکذیب کی، جہاد کی فرمائش کر کے بھاگ گئے، نبیوں کی تکذیب کی۔ 57 نمبر کہ نبی انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے، کہتے تھے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں کیوں نہیں آئے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے، اس لیے حسد کی بنیاد پر ان کو تکلیفیں دینا، ان کا انکار کرنا۔ نمبر 58 تکبر کرنا، یہ متکبر لوگ تھے۔ اور 59 نمبر پر بیت المقدس کی بے حرمتی کرنا، یہ بیت المقدس کی بے حرمتی یاد سے نہیں کرے، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو بیت المقدس ہے یہ ان کا بھی قبلہ ہے، ہمارا تو قبلہ اول ہے نا، منسوخ ہو گیا، لیکن یہ تو ان کا پہلا قبلہ تھا۔ تو لیکن اس کے باوجود اسلام دشمنی اور اس اللہ اور اللہ کے رسولوں کی دشمنی اس قدر ان پر غالب ہے کہ اپنے قبلوں کے بھی نہیں دیکھتے اور اسی قبلے پر یہ حملہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے یہ نہیں تھا، بلکہ ان کے لیے تو یہ تھا کہ جب مسجد میں داخل ہوتے تو ڈرتے ہوئے داخل ہوتے اور ادب کے ساتھ داخل ہوتے۔ تو آج یہ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں یہ کسی مذہب کی بنیاد پر نہیں کر رہے، نہ ان کا جو اصل مذہب ہے جو تورات میں لکھا ہے، اصل مذہب میں بھی اس طرح کی کوئی گنجائش ان کو نہیں ملتی، یہ محض ضد اور ہٹ درمی پر کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ جو خصلتیں بیان کی گئی ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک کریں اور اپنے آپ کو اللہ پاک کی طرف متوجہ کریں اور اللہ جل جلالہ کی طرف گریہ اور آہوزاری کریں اور اللہ تعالیٰ کی مدد کو پکاریں۔ اور جو ہمارے مسلم حکمران ہیں، پوری دنیا کے جو مسلم حکمران ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ ٹھوس اقدامات کریں اور ایسی ضرب کاری ان کو لگائیں کہ جو اسرائیل ہے وہ دنیا صفحہ ہستی سے اس کو مٹا دیا جائے اور قیامت کی صبح تک آنے والے یہودیوں کے لیے ان کو نشانہ عبرت بنا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔